ایک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں معرکہ حق میں پاکستان کی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران وفاقی کابینہ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بھی غور کرے گی۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی کوشش کا بھارتی الزام مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گولڈن ٹیمپل سکھ عقیدے کا سب سے زیادہ قابل احترام مقام ہے۔ بھارت نے ہی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات میں پاکستان میں بھی مختلف عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے الزامات اس ناقابل قبول فعل سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان سکھ مذہب کے بہت سے مقدس مقامات کا قابل فخر محافظ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے گرودوارہ صاحب کرتارپور تک ویزا فری رسائی بھی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے پڑوسیوں پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ پاکستانی قوم نہ پہلے جھکی تھی اور نہ اب جھکے گی۔ ہمارے لیے شہادت زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، چاہے کسی نے نیلی، سفید یا خاکی وردی پہنی ہو۔ شہادت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے چینی میڈیا گروپ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اپنے اوپر رائے کرتے ہیں۔ جب ہمارا ریزالو ہوگا، ہم میں طاقت ہوگی، ہمارا عزم مضبوط ہوگا جو ہم نے دکھایا، تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی اپنا بھرپور رول ادا کرتی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی، کیونکہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، all countries have bigger challenges، اور جو میچور کنٹریز ہیں، جو بڑے کنٹریز ہیں، ان لوگوں کی ان کا ایک بڑا ویژن ہے۔ لوگ دنیا میں کدھر جا رہے ہیں؟ لوگ ہیومینٹی کی ترقی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا کو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، اس کو مس انفارمیشن کے ایشوز ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے ایشوز ہیں۔ دیر آر ٹو مینی ایشوز دیٹ دس گلوبل کمیونٹی ہیز ٹو کنفرنٹ، از کنفرنٹنگ۔ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک جو سا ہے دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور اپنی اجارہ داری اپنی نیبرہڈ میں اپنی ہیجمنی مسلط کرنے کی کوشش کرے؟ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر لیو جین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے مابین روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ چینی وزیر لیو جین چاؤ کا کہنا تھا چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان چین کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی، ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ مودی سرکار سچ سے خائف سوال پوچھنے والی آوازوں کو کچلنے پر اتر آئی ہے۔ مودی سرکار نے آزاد صحافت کا گلا گھونٹ کر جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گجرات سماچار کا ایکس اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا گیا۔ اظہار رائے کی آزادی پر براہ راست حملہ کیا۔ مودی کے جنگی جنون، ڈھونگ اور جھوٹی فتح پر آواز اٹھانے پر مودی سرکار کا گجرات سماچار نیوز چینل پر چھاپا۔ گجرات سماچار نیوز چینل کے ڈائریکٹر باہوبلی بھائی شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ باہوبلی بھائی شاہ کی گرفتاری محض اس لیے کی گئی کہ وہ حکومت سے جواب دہی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بی جے پی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور انکم ٹیکس کو سیاسی ہتھیار بنا کر گجرات سماچار نیوز چینل کو خاموش کرانے کی شرمناک کوشش کی ہے۔